السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، آج کا ہمارا سبق نمبر 11 ہے۔ 11ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ ہے۔ 11ویں پارے میں سورۃ التوبہ کا بیان ہے۔ سورۃ التوبہ مکمل ہوئی ہے، یعنی سورۃ التوبہ کا آخری حصہ ہے۔ سورہ یونس مکمل ہے اور سورہ ہود کی پہلی 5 آیات ہیں۔ 11ویں پارے کا آغاز اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بات سے کیا ہے، اور منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح الفاظ میں بیان کیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ منافقین کی باتوں میں نہ آئیے گا کہ منافق لوگ جو ہیں وہ آپ عذر بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، وہ سچے نہیں ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ سچے ہیں، آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اے نبی اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسق قوم سے راضی نہیں ہوگا، اللہ فاسق قوم سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ الاعراب اشد کفرا، آیت نمبر 97 سورۃ التوبہ۔ الاعراب، اعراب، اشد کفرا و نفاقا، کفر کے اعتبار سے اور نفاق کے اعتبار سے زیادہ سخت ہیں۔ یہ سارے عراب کی بات نہیں ہے، کچھ عراب، کچھ دیہاتی۔ وہ اجدر، اور زیادہ لائق یہ بات ہے، اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، اور یہ کہ وہ نہ جان سکیں، نہ ہی جانیں جو اللہ نے حدود نازل کی ہیں اپنے رسول پہ۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اچھا، اس آیت میں واضح طور پہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ دیہاتی لوگ جو ہیں، وہ بعض دیہاتی لوگ، سارے دیہاتی نہیں، بعض دیہاتی لوگ جو ہیں وہ دین کو سمجھتے نہیں ہیں پوری طرح سے، اور بہتر ہے کہ وہ نہ جانے۔ اچھا، ایک بات کا یہ پتہ چلا کہ جو لوگ اہل نہیں ہیں نا، وہ بہتر ہے کہ ان کو ساری باتیں نہ بتائی جائیں، وہ علم ان تک نہ پہنچایا جائے سارا علم، کیونکہ وہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ خاصاں دی گل آما اگے، خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی، تو بعض دفعہ بعض چیزیں نہ جاننا بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں نہ ہی پتہ ہو۔ اچھا، دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ منافقین کی چونکہ بات پیچھے کی جا رہی ہے کہ منافقین جو دیہاتی منافق ہیں وہ زیادہ سخت ہیں، نرمی میں نہیں ان میں آئی ہوتی۔ کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن وہ صرف کلمہ پڑھا انہوں نے اپنی بلے بلے کے لیے، اپنے فائدے میں، من یتخذ ما ينفق مغرما، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ سورۃ التوبہ ہے، ہم سورۃ التوبہ ہے 11واں پارہ، آیت نمبر ابھی ہم 98 پڑھ رہے ہیں۔ دیہاتی لوگ جو ہیں ان میں سے سب کی بات میں عرض کر رہا ہوں نہیں ہے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ، یعنی دیہاتیوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو خرچ جب کرتے ہیں تو اس کو چٹی سمجھتے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں، ہمیں کیوں خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، اور وہ انتظار کرتے ہیں زمانے کی گردش کا کہ تمہیں کہیں کوئی نقصان ہو جائے۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی کے اوپر برا زمانے کا چکر ہے کہ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ 99 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ، عراب میں سے ایسے ہیں کچھ، من یؤمن باللہ، جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت پہ، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ قربت کا سبب بناتے ہیں، اللہ کے مزید قریب ہونے کا سبب ہوتا ہے ان کے لیے۔ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور رسول کی دعائیں ان کو ملتی ہیں۔ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ، سمجھیے اس بات کو کہ ان کے لیے قربت ہے، جس مقصد کے لیے وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا وہ مقصد پورا فرمائے گا۔ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، عن قریب اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان 3 آیات سے ہمیں ایک تو یہ پتہ چلا کہ مکمل کمیونٹی جو ہوتی ہے وہ ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ ہم ایک طرح نہیں کہہ سکتے کہ فلاں گاؤں والے ایسے ہیں، فلاں شہر والے ایسے ہیں، فلاں برادری والے سارے ایسے ہیں۔ یہاں دیہاتیوں کی بات کی گئی۔ دیکھیں، میں خود ایک دیہاتی ہوں،
تو دیہاتوں میں میں نے بڑی اچھے طریقے سے دیکھا ہے، بعض لوگ جو ہیں دیہاتی لوگ شہروں والوں سے بہت اچھے باز ہوتے ہیں، بعض شہروں والے اچھے ہوتے ہیں، تو اچھے برے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی شاید سارے دیہاتی ایسے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جو سخت، چونکہ وہ سخت دل ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں اس میں سخت دل ہیں اور وہ علم سے تھوڑے دور ہوتے ہیں، تو ان میں تھوڑی سختی زیادہ آ گئی ہے، لیکن جو دین میں سخت ہیں وہ پھر دین میں بھی سخت ہیں، عمل کرنے میں بھی سخت ہیں، عمل کرنے میں بھی پھر وہ آگے ہیں۔ والسابقون الاول، اب صحابہ کرام کی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 94 سے لے کے 99 نمبر آیت تک 5 آیات میں پہلے جو تھیں وہ 4 آیتوں میں منافقین کا ذکر کیا، آخری آیت میں 99 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگ جو دیہاتی ہیں ان کا ذکر کیا۔ اب 100 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا نام لے رہے ہیں، والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے پہلے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، ان کا رتبہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، صحابہ کی بات کی جا رہی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وأعد لہم، اور اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے باغات جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اچھا جی، ان سے کیا مراد ہے؟ سابقون الاولون کون سے ہیں؟ جو صحابہ کرام جنہوں نے ہجرت کی مکے سے پہلے، انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مکہ سے مسجد نبوی یعنی کہ مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر ہیں انصار جو پہلے مسلمان ہوئے۔ تو مہاجرین اور انصار صحابہ کی بات کی جا رہی ہے، پھر جنہوں نے بھی ان کی پیروی کی، یہ تابعین بھی مراد ہیں، اور قیامت والے دن تک کے لیے جتنے لوگ ہیں، قیامت تک کے لیے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے مراد ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کی پیروی کی۔ اب دیکھیں کتنی عظمت ہے صحابہ کی کہ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور وہ لوگ بھی جو ان کی پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے پیروکار بنائے۔ صحابہ کرام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی نصیحت فرمائی کہ میرے صحابہ سارے ستاروں کی طرح ہیں، کسی کی ایک کی بھی پیروی کرو گے، یعنی کسی کی بھی، تو تم گمراہ نہیں ہوں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت سے فتنے دیکھے گا، بہت سی پریشانیاں دیکھے گا اور گمراہیاں دیکھے گا۔ صحابہ نے کہا حل کیا ہے، ہدایت پہ کون ہے؟ کہا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، میں اور میرے جس پہ صحابہ۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا مِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم ایمان لائے ہو ویسے اگر صحابہ کو کہا جا رہا ہے وہ لوگ ایمان لائیں گے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر ہدایت پائیں گے۔ تو یہاں صحابہ کرام کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ عراب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو منافق ہیں اور وہ منافقت میں بہت آگے چلے گئے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال برے بھی ہیں اچھے بھی ہیں، اور انہوں نے اعتراف کر لیا۔ جب اعتراف کر لیا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ 102 نمبر آیت سے مجھے اور آپ کو یہ میسج ملتا ہے، دیکھیں ہمارے اعمال بھی ایسے ہیں، نیکیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، ہم اعتراف کر لیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں رب کے سامنے، اللہ ہم غلطی کرنے والے ہیں، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر خطائین التوابون، ہر ایک انسان گنہگار ہے اور سب سے بہترین وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، رمضان گزرتا جا رہا ہے، ایک عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا، کہ ابھی بھی میرے لیے وقت ہے، آپ کے پاس وقت ہے، ہم گڑ گڑا لیں، رب کے ساتھ میٹنگ کر لیں، سچی اپنی اندر سے باتیں نکال لیں اور باتیں کریں اور بہت اچھا ہو جائے۔ اگر آپ آخری عشرے میں اعتکاف بھی کریں، اگر آپ کے پاس موقع ہو تو اعتکاف کریں، قربت کا سبب ہے یہ ہمارے لیے، رب کے قریب ہو جائیں۔ غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اس آیت میں ایک میسج یہ ہے کہ جو کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو اعتراف کر لیتے ہیں غلطی کا،
بندوں کے سامنے بھی رب کے سامنے بھی وہ بڑے لوگ کامیاب ہیں، اور جو اپنے تکبر میں رہتے ہیں وہ ناکام ہی ناکام ہیں، اللہ کے سامنے بھی بندوں کے سامنے بھی۔ 103 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ، ان سے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے مال لیجئے اور ان کو پاک کیجئے، ان کو پاک کیجئے، تزکیہ کریں ان کا اور ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ کا دعا کرنا ان کے سکون کا سبب ہے، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اچھا، ایک تو اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ دعا کرنا ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے دعا کر کے گئے ہوئے ہیں، ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے، خصوصاً استاد کو اپنے شاگردوں کے لیے جن کو دین سکھاتا ہے ان کے لیے خصوصی دعا کرنی چاہیے۔ تو جہاں تک میری بات ہے تو میں تو آپ لوگوں کے لیے بہت بہت سی دعائیں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ سے خوش ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کی مصیبتیں دور فرمائے، قرآن کی برکت سے، قرآن کے نور سے آپ لوگوں کو منور فرمائے۔ اچھا، یہ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں ایک تو بیان یہ ہے کہ آپ ان سے مال لیں، ان کے قبول کریں۔ اچھا، دوسرا اس میں میسج یہ ہے کہ صدقہ دینے سے، مال خرچ کرنے سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، انسان خود پاک ہو جاتا ہے، یعنی خود بھی پاک ہونے کے لیے اور اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ یہ خرچ کرنا بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے، بڑا پسندیدہ عمل ہے، رب کی راہ میں خرچ کیا کریں۔ علم یعلموا ان اللہ، کیا وہ لوگ نہیں جانتے ان اللہ و یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ اپنے بندوں سے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ویأخذ الصدقات، صدقات قبول کرتا ہے، وان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ 107 نمبر آیت سے لے کے 110 نمبر آیت تک ایک واقعے کا بیان کیا جا رہا ہے، آپ لوگوں نے ذرا توجہ سے سننا ہے، سمجھنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ واقعہ سمجھ آ گیا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کیا ہوگا کہ یہ جو فرقہ واریت کی ہوا چل نکلی ہے بہت زیادہ، وہ کافی حد تک ختم ہو جائے گی۔ منافقین نے کیا کیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے ایک مسجد بنائی تھی، مسجد قباء کے پاس۔ بہانہ منافقین کا یہ تھا کہ ہم قریب سے نماز پڑھ لیں، مریض اور بزرگ نماز یہاں پڑھ لیں۔ مسجد انہوں نے بنائی، اور مسجد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ وہاں آ کے نماز پڑھیں، تاکہ ہمارے پاس سند ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کا افتتاح کیا ہے، کل کو کوئی ہمیں کہہ نہ سکے کہ تم نے مسجد کیوں بنائی ہے۔ مسجد بنانے کا تو حکم ہے، لیکن ان کی مسجد بنانے کی نیت یہ تھی کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، جو مسجد جنہوں نے ضرار بنائی کفر کرنے کے لیے، اور وہ قسمیں کھائیں گے کہ ان اردنا الا احسانا، ہم احسان چاہتے ہیں، نیکی چاہتے ہیں۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ کہا گیا کہ آپ اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوئیے گا۔ وہ مسجد جو تقویٰ کی بنیاد پہ رکھی گئی، اس سے مراد بعض روایات میں مسجد قباء ہے اور بعض روایات میں مسجد نبوی ہے، کہ مسجد نبوی کی بنیاد تقویٰ پہ ہے، وہاں کھڑے ہوں، وہاں نماز پڑھیں۔ اور دوسرا میسج اس آیت میں یہ ہے، جب بھی مسجد بنائیں تو اللہ کے لیے بنائیں، فرقوں کے لیے نہیں۔ لکھا ہوتا ہے لوگوں نے فلاں فرقے کا مسجد میں آ سکتا ہے، دوسرے فرقے کا نہیں آ سکتا، تو یہ تو بہت بڑی زیادتی کی بات ہے۔ کیوں؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کون اس سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کی مساجد سے روکتا ہے۔ تو یہاں علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین اعظام بیان کرتے ہیں کہ جو مسجد تفریق کے لیے، تفرقے کے لیے بنائی گئی ہو، اس مسجد کو ڈھا دینا چاہیے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیج کے اس مسجد کو ڈھا دیا، اس مسجد کو ختم کروا دیا۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مسجدیں لوگوں نے فرقے کے لیے، تفرقے کے لیے بنائی ہیں، ان کو ختم کروا دیا جائے، یا ایسی انتظامیہ کو ختم کروا دیا جائے، ایسی انتظامیہ وہاں رکھی جائے جو اللہ والے ہوں، جو فرقے کو پروموٹ نہ کرتے ہوں، جو فرقے کے لیے نہ جیتے ہوں۔ اللہ کا نام جہاں بلند ہوتا ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بات ہو، اپنی نہیں۔
امید ہے کہ بات سمجھ آپ لوگوں کو آ چکی ہوگی۔ 111 اور 112 نمبر آیت میں سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی صفت بیان کی، کہا بے شک اللہ نے مومن لوگوں سے ان کی جانیں خرید لی ہیں، ان کے مال اور ان کی جانیں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں کافروں کو۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد بیان کرنے والے، سیریں کرنے والے، رکوع کرنے والے، روزے رکھنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یہ ہیں اللہ کے نیک بندے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ایسے مومنین کو خوشخبری دے دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ آیت نمبر 113 میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور نہ مومنون کے لیے جائز ہے کہ کسی مشرک کے لیے دعا کریں، چاہے وہ مشرک قریبی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیے یہاں بات کی جا رہی ہے اس کی فوتگی کے بعد، لیکن اگر کوئی مشرک زندہ ہے تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ کل ابھی میں سوشل میڈیا پہ ایک دیکھ رہا تھا ایک بحث کو کہ کئی لوگوں نے اعتراض کیا ہوا تھا، کسی نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مارک زکربرگ جو ہے فیس بک کا بانی جو ہے اس کو اسلام کی طرف دعوت دے، اور کئی لوگوں نے اللہ اسے ہدایت دے اسلام کی طرف، تو کئی لوگوں نے اعتراض کیا جی کیوں دعا کی ہے یہ۔ بھائی دیکھیں جو زندہ لوگ ہیں ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹرمپ کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسرائیل کا جو صدر ہے اس کو ہدایت عطا فرمائے، مطلب اللہ تعالیٰ مودی کو اسلام کی ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد مشرک جو شرک کے اوپر مرا ہے 100%، اس کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنے والد صاحب کے لیے صرف ایک وعدہ ہے جو وہ پورا کریں گے، اور ان کی دعا ان کو فائدہ نہیں دے سکے گی۔ آیت نمبر 118 میں واقعہ بیان کیا جا رہا ہے 3 صحابہ کا۔ اب اکثر تو وہ لوگ تھے مدینے میں رہ گئے تھے، غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، جو منافق تھے، لیکن 3 لوگ سچے مسلمان تھے جو جا نہیں سکے تھے۔ 3 لوگ سچے تھے لیکن وہ نہیں جا سکے، مطلب وہ منافق نہیں تھے لیکن وہ جا نہیں سکے اپنی سستی کی وجہ سے۔ ان میں وہ 3 صحابہ تھے، کعب بن مالک، مرارہ اور حلال بن امیہ، یہ 3 صحابی تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ تو قبول کی، لیکن کیسے توبہ قبول کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو منافقین نے اپنے عذر بیان کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، قبول کرتے گئے سب کی باتیں۔ اب یہ 3 صحابہ کرام آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کوئی عذر نہیں ہے ہمارا، ہم گنہگار ہیں، ہمیں سزا دینی ہے سزا دے لیں، کوئی عذر نہیں ہے، صرف ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو اس وجہ سے ہم نے ایسا کیا ہے۔ اچھا جی، سوال ہے کہ حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی تھی سر جی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ابا جان آپ مانیں یا نہ مانیں میں آپ کے مغفرت کی دعا کروں گا اور دعا کرتا رہوں گا، یہ دعا تھی۔ اچھا جی، وہ 3 صحابہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بائیکاٹ کا حکم دے دیا کہ آپ نے سب صحابہ کو حکم دے دیا کہ ان کے ساتھ کسی نے نہیں بولنا، کسی نے نہیں ان کے ساتھ بولنا۔ اور وہ 3 صحابہ کرام جو ہیں 40 دن تک کوئی نہ بولا، اور 40 دن جب گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا اب بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ پھر 50 دن ان کے ساتھ بائیکاٹ رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کی توبہ پھر قبول ہوئی جا کے۔ تو 3 صحابہ تھے، حلال بن امیہ، کعب بن مالک اور مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابہ کرام تھے۔ الثلاثۃ الذین خلفوا جو آیت نمبر 118 میں کہا کہ وہ 3 لوگ جن کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی، اور اسی وجہ سے پھر کہا 119 نمبر آیت میں اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آخری آیت سورۃ التوبہ کی، چونکہ اس میں زیادہ تر منافقین کا ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی بسر کی بڑی ہی مشکلات میں زندگی بسر کی،
جب نبوت کا اعلان کیا تو اپنے چچا نے جھٹلایا، اپنے لوگوں نے جھٹلایا، قتل کرنے کے لوگ درپے ہوئے، مخالفتیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ 40 سال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی تو لوگوں نے سچا کہا، عزت کی، احترام کیا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی بات کی تو مشکلیں ہی مشکلیں۔ جب مدینے میں آئے تو منافقین سے مقابلہ کرنا پڑا، تو انسان کبھی تھک جاتا ہے، انسان کبھی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخری آیت اس سورہ کی سورۃ توبہ کی فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سارے لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں تو جائیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، حسبی اللہ کہیں، علیہ توکلت، اسی کے اوپر توکل ہے میرا، وہی رب العرش العظیم ہے۔ آپ لوگ بھی یہ یاد رکھیں، جب مخالفتیں بہت زیادہ ہوں، آپ کا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو، پریشانیاں زیادہ ہوں، تو کہیں حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ جو راستے میں چلتا ہے چلے، جو نہیں چلتا نہ چلے، اللہ کافی ہے۔ اب آگے ہے جی سورہ یونس۔ سورہ یونس مکی سورہ ہے، 109 اس کی آیات ہیں۔ یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی کا نام ہے، ان کا ذکر ہے یہاں، اس وجہ سے اللہ نے سورہ یونس اس کا نام رکھا۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ قرآن مجید حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک آدمی کو نبی بنا دیا، تو یہ تو اس لیے ہے کہ مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کے ساتھ وہ راضی ہو گئے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، وہیں اطمینان پا لیا ان لوگوں نے، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جنت والے کون ہیں؟ جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ایمان کی طرف رہنمائی دیتا ہے، ان کا وہ جنت میں جائیں گے، اور جنت میں ان کا دعا کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم تحیتہم فیہا سلام، ان کا دعا دینا وہاں سلام ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، الحمدللہ پڑھیں گے، سبحان اللہ پڑھیں گے۔ 11 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو بیان کیا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پہ، یعنی سورہ یونس میں 2 جگہ پہ یہی موضوع ذکر کیا ہے کہ اگر وَلَوْ يُوَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ، جس طرح لوگ شر کو مانگتے ہیں کہ اللہ کرے ہم مر جائیں، اللہ کرے وہ مر جائے، تو اس طرح کی جو دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کی ڈیمانڈ کے ساتھ ان کو شر جو مانگتے ہیں دینا شروع کر دے، لَقُضِيَ عَلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی موت کا فیصلہ کر دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے۔ لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، وہ سرگرداں پھرتے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے، کو پریشانی ہوتی ہے، دن رات صبح شام پکارتا ہے، لیکن جب رب تکلیف دور کر دیتا ہے تو وہ ایسے بھاگ جاتا ہے جیسے کبھی اس نے اللہ کو پکارا ہی نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زُیِّنَ لِلْمُسْرِفِینَ، حد سے بڑھنے والے لوگوں کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو رحمت دیتا ہے، فضل دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو انسان پھر ہماری آیات میں مکر کرنا شروع کر دیتا ہے، سازشیں کرنا شروع کر دیتا ہے، تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، جس طرح کے بھی ہوں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو جو تم دین سے دور چلے جاتے ہو، جو تم دین کی مخالفتیں کرتے ہو، انما باغیکم علی انفسکم، تمہاری سازشیں تمہارے خلاف ہے، تمہاری سرکشی تمہارے ہی خلاف ہے، تم اپنا ہی نقصان کرتے ہو، کسی کا نقصان تم نہیں کرتے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ گمان کی پیروی کرتے ہیں، علم کم ہے، گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وما یتبع اکثرہم، اکثر جو ہیں وہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی، اور گمان جو ہوتا ہے وہ حق سے کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ گمان ہوتا ہے، اور حقیقی علم تو پھر حقیقی علم ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔
آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، ہے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، اور وشفاء لما فی الصدور، اور شفا ہے جو سینوں میں ہے، اور ہدایت ہے، رحمت ہے مومن۔ قرآن کی بات کی جا رہی ہے کہ قرآن ہدایت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، دل کے لیے بھی شفا ہے، پورے جسم کے لیے شفا کا باعث ہے۔ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان پہ نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ نہ خوف جو ہے اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے، غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے دوست، وہ ماضی کے غم بھول جاتے ہیں، ماضی تو ماضی ہے، گزر گیا، اور مستقبل کا ان کو خوف اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کے اعمال سے، وہ اپنے اعمال سے مطمئن ہوتے ہیں کہ اپنے اعمال سے ظاہری بات ہے وہ مطمئن ہے، سو وہ پریشان نہیں ہوتے۔ وقال موسیٰ ربنا، موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے فرعون کو بہت سا اموال اور بہت سی نعمتیں دی ہیں، اس وجہ سے وہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اکثر لوگ ہماری آیات سے غافل ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ فرعون کا جسم قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان ہوگا۔ تو آج آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مصر میں آج بھی اس فرعون کی لاش انہوں نے محفوظ کر کے رکھی ہے عبرت کے لیے۔ آیت نمبر 99 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے کے سارے لوگوں کو مسلمان کر دیتا زبردستی، لیکن اگر اللہ ایسا چاہتا نہیں ہے۔ افانتا تو کریم الناس، کیا لوگ آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ تو جب اللہ مجبور نہیں کرتا تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا کسی کو مومن کرنے میں۔ ہاں دعوت دے، مرضی ہے مومن ہو جائیں، نہیں مرضی مطلب نہیں چاہتے تو نہ ہو۔ اسلام نے سختی اس حوالے سے نہیں کی۔ اب آگے ہے جو سورہ ہود۔ سورہ ہود بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیات اس میں 123 ہیں، 10 رکوع ہیں اور مکی سورہ ہے۔ الف لام را سے بھی اس کا آغاز کیا گیا، حروف مقطعات ہیں۔ پھر قرآن مجید کی بات کی گئی، کتاب محکمت آیاتہ، یہ کتاب ایسی ہے جس کی کتابیں جو آیات ہیں محکم ہیں۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، رب کی طرف سے ان میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ توحید کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعبدوا الا اللہ، لوگو اللہ کی عبادت کرو صرف، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور فرمایا کہ میں تو تمہیں ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ استغفار کی رب کریم نے بات کی آیت نمبر 3 میں، اگر تم استغفار کرو گے تو رب تمہیں، یہ دنیا جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، اس دھوکے کے سامان کو رب تمہارے لیے رحمت بنا دے گا، رب تمہارے لیے فضل بنا دے گا۔ تمہاری خواہشات جو شریعت کے دائرے میں رہ کے پوری کرو گے وہ عبادت بنا دے گا۔ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور استغفار کرو رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، رب کی طرف رجوع کرو، يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا، استغفار کرو یعنی جو پیچھے گناہ ہو چکے ان کی معافی مانگو، اور پھر جو تم رب سے دور جا چکے پھر رب کی طرف رجوع کرو، دین کی طرف آ جاؤ۔ ثم توبوا الیہ، اس کی طرف توبہ کرو، یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تمہیں اچھا فائدہ دے گا ایک مدت تک، ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور فضل والے کو اللہ تعالیٰ فضل دے گا، ہر فضل والے کو۔ اب ہمیں فضیلت بنانی ہے اپنی، اذکار کر کے، روزے رکھ کے، دعا کر کے، استغفار کر کے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے، فَإِنِّي خَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو میں عذاب کبیر سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ 5 نمبر آیت ہے اور سورہ ہود کی، اور 11ویں پارے کی آخری آیت ہے۔ اس کا پس منظر پہلے سمجھ لیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے، اور بعض نے کہا ہے یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ جو کہتے ہیں کہ یہ کافروں کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ کافر جو لوگ ہیں وہ اپنے دل کے اندر جو چیزیں ہیں وہ چھپاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں ہے، اور زیادہ بہتر بات یہی ہے کیونکہ صحابی رسول نے اس کو بیان کیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام جب تنہائی میں ہوتے تھے، کپڑے چینج کرنے ہوتے تھے،
تو کہ ان کی شرمگاہیں واضح نہ ہوں اللہ کے سامنے. وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ اپنے سینوں کو مروڑ کے بڑے تکلف کے ساتھ کپڑے پہنتے تھے جب اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا. تو اس حوالے سے بھی وہ بہت زیادہ تکلف سے کام لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تکلف سے کام نہ لو، اللہ تعالیٰ تو تمہیں جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے چھپنے کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں. ہاں لوگوں سے چھپ کے تو آپ کپڑے چینج کرو اور اپنے سطر کا خیال رکھنا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتنا تکلف کرو. الا انہم، خبردار وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں مروڑتے ہیں، ایسے وہ مڑ جاتے ہیں لیستخفوا منہ، تاکہ وہ چھپ سیں اللہ سے. خبردار اللہ الہین یستغشون، جب انہوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اللہ تو پھر بھی جانتا ہے. یعلم ما یسرون، جانتا ہے رب وہ جو چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو یہ تو ظاہر بات ہے، اللہ تو سینوں کے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے. تمہارے سینوں میں کیا ہے، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، کیا تم پلاننگ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے. معزز سامعین، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.